اب فرمایا کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. مشرک کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لو. مشرک ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنائے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے علاوہ جو شرک کر رہا ہے کہ پتھر کی پوجا ہو رہی ہے یا درخت کی پوجا ہو رہی ہے یا پانی کی پوجا ہو رہی ہے، یہ تو سب کے سامنے ہے. لیکن محترم بزرگوں دوستو، یہاں پہ شرک کا جملہ کہا. شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی پوج رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پوج رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بھی ہوتا ہے اور فلانے بابا سے بھی ہوتا ہے. ذہن کے اندر جیسی یہ بات آ گئی کہ اللہ سے بھی ہوتا ہے اور بابا سے بھی ہوتا ہے اور فلانے صاحب سے بھی ہوتا ہے اور فلانے جو ہے وہ لٹکانے سے بھی ہوتا ہے اور یہ کرنے سے بھی ہوتا ہے اور وہ کرنے سے بھی ہوتا ہے، فرمایا یہ مشرک ہے. کیونکہ جب تک آدمی کے جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ اور ایک ایک ریشہ یہ نہیں کہتا اللہ سے ہی ہوتا ہے، اس وقت تک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے ہی ہوتا ہے. ورنہ اللہ کی ذات میں اگر آدمی نے رتی برابر بھی اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، کائے کے برابر پر پسند نہیں ہے، رتی برابر بھی، کہ مسلمان کے دل میں رتی برابر بھی آیا کہ فلانے سے ہو سکتا ہے. ارے جو آدمی قبروں میں جس کے ہڈیوں کا پتہ نہیں ہے، جس کے گوشت کا پتہ نہیں ہے، ہم اس سے کیا امید کر سکتے جس کی خود کی مغفرت کا ٹھکانہ نہیں ہے، جو خود اللہ کے نزدیک اپنی مغفرت کا محتاج ہے. قیامت کے دن جس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، جس دن نبیوں کو پسینے آئیں گے تو یہ ہمارے زمانے کے طوطے شاہ اور فلانے شاہ اور بیبن شاہ ان کی کیا حیثیت؟ بتاؤ آپ مجھے. کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جانتے ہو؟ بولے میدان حشر کیسا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ بتاؤ کیسا ہوگا. بولے اس دن سارے لوگ مل کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ تم ہماری اللہ کے نزدیک شفاعت کر دو اور درخواست کرو کہ اللہ ہم کو معاف کر دے. تو آدم علیہ السلام روئیں گے اور آنسو بہائیں گے اور کہیں گے یا ربنا نفسی نفسی، اے میرے پروردگار میں اپنے بارے میں پریشان ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور جنت کا پھل کھا لیا تھا. میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اس کی پوچھ ہو گئی تو میرا کیا ہوگا. ارے وہ نبیوں کو اپنی پڑی ہوئی ہوں گی. محترم بزرگوں سوچو ذرا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر آدمی کو سینس دیا ہے اور دماغ سب سے اوپر اسی لیے دیا ہے آدمی کو کہ اس میں سوچنا چاہیے اور ہر کام دماغ سے کرنا چاہیے. ارے جب نبی اس وقت میں اپنے بارے میں سوچیں گے تو کوئی بابا جو ہے وہ تم کو اور میرے کو کیسے جنت میں لے کے جا سکتے؟ جب وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوں گی تو کوئی کیا میرا اور تمہارا بھلا کریں گے. آج میرے محترم بزرگوں دوستو، مسلمانوں کو اس بارے میں اپنا عقیدہ صحیح کرنے کی بہت 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 ضرورت ہے. کیونکہ یاد رکھو ایک وقت اگر نمازوں میں سستی ہو گئی، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ معاف کر دیں گے. کہ کسی عمل میں اس نے روزوں میں سستی کر دیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ معاف کر دیں گے. مگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا اور اپنا عقیدہ صحیح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے، وہاں پہ پکڑ ہو جائے گی. فرمایا کہ شرک اللہ کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہر چیز میں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارے یہاں پہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں لڑکیاں ہیں یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور ذہن میں رتی برابر بھی یہ خیال آ گیا کہ کیا یار بولے اپنے گھر میں رشتے نہیں جم رہے، کس نے تو بھی کچھ تو بھی کرا، بولے پھونکا اپنے گھر کے اوپر، لیکن کچھ تو بھی ہوا. بولے اگر یہ خیال دل میں آیا تو فرمایا اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ رشتوں کے جوڑنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ذات. ارے تمہارے اندر کچھ نقص ہوگا، سوچو. رشتے ہماری تمہاری خرابیوں کی وجہ سے نہیں جڑتے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لڑکی کی عمر ہوتی ہے، اب رشتہ آ رہا ہے تو ابا جان جو ہے وہ بھائی کو پوچھتے. اب وہ بھائی کی تو بیٹی رہتی نہیں، ساڑو کو فون لگاتے. ارے اس کی تو بیٹی ہے نہیں، وہ نکاح میں مشورے دیتا. اس کو پوچھو، بولے تمہارے یعنی لڑکے والوں کو پوچھو ان کے چچا کتنے ہیں، تایا کتنے ہیں، سب کے کام دھندے کیا ہے.
اور کہاں رہتے، اور مطلب یعنی اتنی باریکی اور ایسے ان کی بال کی کھال کھینچے جاتی، وہ بولتے بابا ان کے لپڑوں میں پڑنے سے اچھا ہے دوسری لڑکی دیکھیں گے۔ اب وہ ایک رشتہ آتا، دو آتا، چار آتے، بعد میں وہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو جاتی، اس کے بعد رشتے آنا بند ہو جاتے۔ اس کے بعد بہن میں یہ خیال آتا کہ نہیں یار کچھ تو بھی کیا بولے کسی نے، اسی لیے رشتے نہیں آ رہے۔ لڑکوں کا بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اتنی لڑکیاں دیکھی جاتی ہے، حضرت کو پسند ہی نہیں آتی، پورے مہاراشٹر کا چپا چپا چھان کے آ جاتے، اس کے بعد بھی حضرت کو پسند ہی نہیں آ رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر سر میں چاند نظر آنا شروع ہو جاتا، عمر زیادہ ہو جاتی، پھر بولتے یار ابھی اپنا رشتہ جمرا نہیں، بولے کس نے کچھ تو بھی کرا بولے۔ ارے غلطی تیری ہے میرے بھائی، اللہ نے جب تیرا وقت دیا تھا اور اللہ نے جب موقع دیا تھا اس وقت تو نے جو ہے اجلت نہیں کی، اس وقت میں تو ایسے نخرے کر رہا تھا جیسا سکندر اعظم کی اولاد ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت تو دنیا میں کوئی نہیں ہے بولے۔ اور اب جب موقع نکل گیا اور جب عمر ڈھل گئی، اب تو تجھے جب رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بولے نہیں یار کچھ تو بھی ہوا۔ فرمایا یہ شرک ہے۔ ایسا ہی مسئلہ اولاد کے بارے میں بھی، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اب آدمی پریشان ہو جاتا، ارے بولے اولاد نہیں ہو رہی، پھر اب وہ شک کیا جاتا۔ یاد رکھو یہ جو عاملین ہے نا، جو لیمبو تعویذ کا دھندا کرنے والے، یہ سب سے بڑے شیطان ہے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے خراب کرنے والے اور خود کا پیٹ بھرنے والے ہیں، یہ مسلمانوں کا ایمان بیچ بیچ کے۔ ان کو کچھ نہیں پڑی ہوئی ہے اس بات سے کہ مسلمان کدھر جا رہے ہیں، بلکہ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ اپنے کو کیا کرنے کا لوگوں سے، بولے اپنا دھندا جم کے چل رہا نا بس۔ اور یہ اتنے بڑے مفسد، میں نے شیطان اس لیے کہا کہ جھگڑے لگانے میں نمبر 1، ساس بہو میں جھگڑے لگانے کا کام، ننند اور بھاوج میں جھگڑے لگانے کا کام، ماں بیٹی میں جھگڑے لگانے کا کام، پڑوسی میں جھگڑے لگانے، ان کا کام ہی جھگڑے لگانے کا۔ ان کو معلوم ہے ان کے جھگڑے جب تک چلتے رہیں گے اس وقت تک ہماری دکان سرسبز و شاداب رہے گی۔ اب اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ بیچارے، اب عقیدے اتنے خراب ہیں، لوگ فوراً ایسے لوگوں کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں، اور پہلا فارمولا وہ یہی دیتے کہ تمہارے قریب کا ہی کوئی رشتہ دار ہے، اس نے تمہارے بال لے کے اس کو چوکھٹ میں دفن کر دیا ہے، جب تک میں اس کو جلا نہیں دیتا اس وقت تک بچے نہیں ہو سکتے، کیونکہ گانٹ بہت پکی باندھے ہوئی ہے وہاں۔ اور وہ میرے کو ہی، اب آپ کیسا جلائیں گے اس کو؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ہے پورا مستقل ایک رات بھر جگ کے جو ہے وہ عمل کرنا پڑتا، بولے تبھی جا کے کام ہوگا۔ اب لوگ بھی اتنے گڑبڑی رہتے، ابھی شادی ہو کے 2 سال نہیں ہوئے بے چین ہو جاتا ہے، یار بچے نہیں ہو رہے بولے اپنے، 3 سال نہیں ہوئے، 4 سال نہیں ہوئے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ ارے اپنے پاس عمل ہے نا، قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو، پوری قرآن اعمال سے بھری ہوئی ہے، نبیوں کی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دعا کی، ربی حبلی من الصالحین۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس آدمی کو اولاد نہ ہو وہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت پڑھے، ربی حبلی من الصالحین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ پھر اللہ نے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دے دی۔ ہم بھی یہ دعا کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے خوشخبری کی آواز آئیں گی، پھر ندا آئیں گی اور اللہ دیں گے اولاد۔ یہ اعمال ہے کرنے کے۔ فرض نماز ہو گئی، دھیان لگا کے 2 دانوریاں ماندی ڈال کے بیٹھنے کا، منڈی جھکا کے نیچے، اور پورا دھیان لگانے کا کہ میں جو دعا پڑھ رہا ہوں یہ دعا اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ 11 مرتبہ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ دیکھو اولاد کیسے نہیں ہوتی، تو فرمایا یہ شرک ہے، یہ کہ اولاد کے لیے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جانا اور یہ سوچنا کہ کسی کے کچھ کرنے سے مجھے اولاد ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی یا پھر جو ہے اس کی گود بھر جائے گی۔ فرمایا